زمین اور آسمان کی پیدائش 6 دنوں میں ہوئی ہے۔ اس کی وضاحت کلام مقدس میں ملتی ہے۔ اب 6 دنوں سے مراد اتنی مقدار ہے کیونکہ رات اور دن اور آفتاب تو اس وقت تھے ہی نہیں، اور اتنی مقدار میں پیدا کرنا اپنی مخلوق کو آہستگی اور اطمینان کی تعلیم کے لیے ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی ایک لمحے میں بھی سب کچھ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ زمین و آسمان کی پیدائش کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ پہلے زمین کی پیدائش ہوئی ہے اور پھر آسمان کی پیدائش ہوئی ہے، البتہ زمین کی درستگی وغیرہ بعد میں ہوئی ہے۔ زمین سے پہلے پانی تھا، قدرت نے اس پر جھاگ پیدا کیے، وہ جھاگ 40 سال تک ایک جگہ محفوظ رہے، پھر وہی جھاگ پھیلا دیے گئے، انہیں پھیلے ہوئے جھاگوں کا نام زمین ہے۔ ان جھاگوں کی پیدائش آسمانوں کی پیدائش سے پہلے ہے اور ان کا پھیلاؤ اس کے بعد میں ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ جو جانوروں کے بیان میں آئی ہے کہ اس مچھلی کا نام لوتیا موت ہے جس کی پشت پر زمین قائم ہے، تو زمین ایک مچھلی کی پشت پر قائم ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ نون نامی ایک مچھلی ہے جو 7 زمین کے نیچے ہے، اس مچھلی کی پیٹھ پر ایک چٹان ہے جس کی موٹائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اس پر ایک بیل ہے جس کے 40,000 سینگ ہیں، اس کی پیٹھ پر 7 زمین اور ان کی تمام مخلوق ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ زمین مچھلی پر ہے، مچھلی پانی میں ہے، پانی صفات پر، صفات فرشتے پر، فرشتے پتھر اور پتھر ہوا پر ہے۔ پانی پر زمین سب سے پہلے اس جگہ پر بنائی گئی جہاں آج خانہ کعبہ ہے، اور زمین کی پھیلاؤ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ زمین کا کل پھیلاؤ 500 سال کی مسافت کے برابر ہے، جس میں 300 حصوں پر پانی ہی پانی ہے اور 190 حصوں پر یاجوج و ماجوج آباد ہیں، باقی 10 میں سے 7 میں حبشی لوگ آباد ہیں اور 3 حصوں میں ان کے علاوہ ساری مخلوق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پہاڑوں کی تعداد کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ زمین کی پیدائش کے بعد اس کی حرکت کو روکنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے جن پہاڑوں کو پیدا فرمایا ان کی تعداد 17 ہے۔ کوہ قاف، کوہ جودی، کوہ ابو قبیس، کوہ لبنان، کوہ طور، طور سینان انہی پہاڑوں میں سے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ان پہاڑوں کی تعداد 441 ہے۔ زمین کا وہ حصہ جو تمام روئے زمین سے زیادہ بلند ہے اور آسمان سے سب سے زیادہ قریب ہے، اس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ زمین کا وہ حصہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ سے متصل ہے وہ ہر جگہ سے افضل ہے، حتیٰ کہ کعبہ معظمہ، عرش عظیم اور کرسی سے بھی افضل ہے، یعنی جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں مزار اقدس میں، وہ جگہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور زمین کا وہ حصہ جو صخرۂ بیت المقدس کہا گیا ہے، یہ زمین کا وہ حصہ ہے جو سب سے بلند اور آسمان سے سب سے زیادہ قریب ہے، اس کی اونچائی 18 میل ہے۔ یہ وہی پتھر ہے کہ شب معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے براق کو جس میں باندھا تھا، اور قرب قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام یہیں سے سور پھونکیں گے۔ دنیا میں کل پہاڑوں کی تعداد 6673 لکھی ہوئی ہے کہ 6673 پہاڑ دنیا کے اندر ہیں۔ زمین پر کانٹے دار درختوں کے متعلق لکھا ہے کہ قتل حابیل سے پہلے، یعنی حابیل کے قتل سے پہلے تمام درخت پھلدار تھے، بغیر پھل کا کوئی درخت نہ تھا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو بعض درختوں پر کانٹے پیدا ہو گئے، اور سمندر کے پانی کے متعلق، یعنی پہلے سمندر کا پانی میٹھا ہی ہوا کرتا تھا، یہ کب سے کھارا ہوا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو سمندر کا پانی کھارا ہو گیا۔